کی اتمام و تکمیل کے جو مرادیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی تھی، یہ دعا پڑھ کر کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آج کا یہ سالانہ جلسہ اسی دعا کی قبولیت، تقریب ختم بخاری اور تکمیل حفظ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ لیکن میں یہاں رک کر ہمارے ان ساتھیوں اور ان طلبہ سے خاص طور پر پرزور یہ گزارش کروں گا کہ تعلیمی سال کے آغاز میں جو رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یہ دعا آپ نے پڑھی تھی، میں آپ لوگوں سے جو اس سال سند تکمیل اور فراغت پا کر یہاں سے تشریف لے جانے والے ہیں، میں آپ لوگوں سے دوبارہ عرض کروں گا کہ اس دعا کو آپ دوبارہ پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہد ملت میں رہ کر جو علم اور عمل کا سرمایہ آپ نے اپنے سینوں میں بھرا، اب یہاں سے جانے کے بعد اسے تقسیم کرنے کا مرحلہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ حصول علم کے مرحلے میں تھے، اب آپ تقسیم علم کے مرحلے میں قدم رکھو گے۔ آپ یہاں علم کے خزانے کو اپنے سینے میں بھرنے کے مرحلے میں تھے، اب یہاں سے اس علم کے نور کو اور کرنوں کو بکھیرنے کے میدان اور بکھیرنے کی جد و جہد کا آغاز کرو گے۔ یہ دعا سال کے شروع میں آپ نے پڑھی، اب دوبارہ تعلیم میدان جد و جہد کے آغاز کے لیے بھی یہ دعا آپ ہمیشہ ورد زباں رکھیں، اس لیے کہ سند تکمیل پا کر یا فراغت کا لفظ سن کر یہ گمان کرنا کہ ہم فارغ ہو گئے، انتہائی یہ غلط خیال ہے، اس لیے کہ علم اور عمل کی کوئی منزل نہیں ہوتی، علم اور عمل کا کوئی کنارہ اور اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ اس راہ کا فلسفہ یہ ہے کہ من المہد الی اللحد، اور اس راہ کا فلسفہ یہ ہے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام۔ اب آپ یہاں سے نکلو گے، اپنے اپنے وطن جاؤ گے، علاقے جاؤ گے، وہاں جا کر اصل میدان اب آپ کا شروع ہوگا اور اس کا آغاز ہوگا۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا تھا کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ اور اردو کا ایک مشہور شعر آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہے۔ تو آپ نے جو سبق یہاں یاد کیا اور آئندہ یاد کرتے رہیں گے تو ہم کو چھٹی نہیں ملے گی۔ اور انسان کے سارے مراتب، انسان کے سارے درجات، انسان کی ساری ترقیاں یہ اس کے علم اور عمل ہی سے وابستہ ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب اشعار لکھے ہیں، بڑے ہی بامعنی اور بہت ہی قیمتی ہیں۔ فرمایا کہ الناس من جہت التمثیل اکفاء، الناس من جہت التمثیل اکفاء، ابوہم آدم والام حواء، کہ لوگ آپس میں سب برابر ہیں، ہم سب کے والد حضرت آدم، ہم سب کی والدہ حضرت حوا ہیں، لیکن ما الفضل الا لأہل العلم انہم علی الہدی لمن استہدی ادلاء، فضیلت کمال یہ صرف اہل علم اور اہل عمل کے لیے ہے۔ تو آئندہ بھی اگر آپ مراتب، درجات اور ترقیاں چاہتے ہیں تو علم اور عمل سے وابستہ رہنا ہوگا۔ آج کے اس سالانہ جلسے اور تقریب ختم بخاری کی مجلس میں جو شرکت ہوئی وہ یہ ہماری انتہا نہیں بلکہ اصل میدان کا یہ آغاز ہے۔ عزیز طلبہ اور مہمانان اعظام،
حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکتیں، خیر، نفع اور فائدہ تمہارے اپنے بڑوں کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ رہنے میں ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو آج کی یہ جو ہماری سالانہ تقریب ہے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج سب سے پہلے ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس تقریب اور سالانہ جلسے کے لیے ہم اپنا ایک صدر منتخب کر لیتے ہیں، تاکہ اس حدیث میں جو خیر اور برکتیں اور کیے گئے، یہ پورے 4 یا 4.5 گھنٹہ جو ہمارا پروگرام چلے گا، وہ پوری برکتیں ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے ہم کو ملتی رہیں۔ تو صدارت کے لیے اس حدیث شریف کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، کہ جو بھی تمہارے بڑے ہوں گے برکتیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اور اکابر جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اکابرنا نوعان، اکابر جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اکابرنا فی السن، جو عمر میں، ماہ و سال میں بڑے ہوں، اور دوسرے وہ جو علم و عمل میں بڑے ہوں۔ اور وہاں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جو شخصیت ماہ و سال میں بھی بڑی ہو، علم و عمل میں بھی بڑی ہو، وَهَؤُلَاءِ بَرَكَتُهُمْ أَعْظَمُ، تو ان لوگوں کی برکتیں، ان لوگوں کا نفع، ان لوگوں کی خیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو صدارت کے لیے ہم جس شخصیت کا انتخاب کریں گے، الحمدللہ وہ ماہ و سال کے اعتبار سے بھی اور علم و عمل کے اعتبار سے بھی ہم سب کے بڑے ہیں۔ میری مراد اس مدرسے کے شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ اور بہت سے ہمارے مراٹھوارہ سے تشریف لانے والے علماء کرام کے بھی استاذ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کا نام پیش کرتا ہوں۔ اور اس میں نہ کسی کی تائید اور تحریک کی ضرورت ہے، حضرت کا نام ہی خود ایک تائید ہے اور ایک تحریک ہے۔ میں حضرت والا سے اجازت چاہوں گا کہ وہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ مہمانان اعظام اور آپ عزیز طلبہ، اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے اور وہ فارسی میں ہے کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرس، این کتابیں نیز چیزیں دیگرس، چوں در جاں رفت جاں دیگر شود، چوں جاں دیگر شود جہاں دیگر شود۔ قرآن مجید ایک ایسی، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک راز ہے، میں آج اس کو برملا اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آشکارا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ یہ کتاب معمولی نہیں، غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ کتاب جب انسان کے تن میں، انسان کی جان میں سما جاتی ہے اور انسان کی روح میں اتر جاتی ہے یہ کتاب، تو جان اور روح اور اندر کا ضمیر بدل جاتا ہے، اور جب جان بدلتی ہے تو جہان بدلتا ہے۔ تو آئیے اس انقلابی کتاب سے ہم آج کے اس اپنے سالانہ جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں مہد ملت کے ایک قدیم فاضل قاری رفیق احمد ملی صاحب کو، وہ آئیں اور اپنی تلاوت سے جلسے کا آغاز فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين. ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। क़ारी साहब की तिलावत सुनकर इक़बाल मरहूम का वो शेर याद आता है कि नवा पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर। अल्लाह करे हम सबको अल्लाह की तौफीक मिले और हम कुरान में गोता ज़न होकर किरदार की जिद्दत अपनाएं
اور قرآن ہماری رگ و پے میں پیوست ہو جائے، اور اگر قرآن ہماری جان میں اتر گیا، روح میں سما گیا، تو پھر وہ ہوگا جو اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔